نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اس وقت پورا عالم اسلام رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، غمزدہ ہے، اس لیے کہ ترکی اور شام کی سرزمین پر جو زلزلہ آیا ہے وہ اس قدر تباہ کن زلزلہ تھا کہ ہزاروں افراد اس کے اندر شہید ہو گئے، ہزاروں بلڈنگیں، عمارتیں گر گئیں اور ہزاروں افراد اس کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ بے شمار بلڈنگیں جو ہے وہ اس کے اندر عمارتیں جو ہے وہ مسمار ہو گئی ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ جو کرب کی بات ہے، جو شہید ہونے والے تھے وہ شہید ہو گئے، جو بلڈنگیں گرنے والی تھی وہ گر گئی، لیکن جو سب سے زیادہ جو تصور کربناک ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ان عمارتوں کے ملبے میں بے شمار افراد جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور بے شمار افراد زندہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ نکالا بھی گیا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، کس قدر کرب میں ہوں گے۔ اور ترکی کی سرزمین بڑی عظیم سرزمین ہے، اس نے امت مسلمہ کی صدیوں قیادت کی ہے، اور ایک بہت ہی خوشخبری تھی ہمارے لیے کہ یہ 2023 ہے، لوزان معاہدے سے ترکی جو ہے وہ آزاد ہونے والا تھا اور آزادی کا جشن منانے والا تھا، اور امت مسلمہ کی قیادت کی زمام ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سنبھالنے والا تھا۔ لیکن ان حالات میں اور ایسے وقت میں یہ قدرت کی طرف سے ایک مصیبت آ گئی، ایک آفت آ گئی، اور زلزلے کے ذریعے سے بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں پر۔ اور اسی طریقے سے شام کی سرزمین پر بھی بے شمار بلڈنگیں گر گئی، عمارتیں گر گئی، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ تباہی اور بربادی بہت زیادہ ہوئی ہے، جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک شام کے مسلمان بھی بہت دنوں سے مظالم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ وہاں کا جو حکمراں ہے بشار الاسد، وہ انتہائی ظالم، جابر، سفاک قسم کا انسان ہے، اور وہ وہاں کے لوگوں کے اوپر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور ان کی عمارتوں پہ بم گرائے گئے، عمارتیں تباہ ہو گئی، حلب تباہ ہو گیا، حمص تباہ ہو گیا، کئی شہر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، اور اب جو ہے وہ زلزلے کی مصیبت ان کے اوپر آ گئی، اور زلزلے سے ان کی عمارتیں جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی، اور اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم اس وقت سید الشہداء حضرت عم مصطفیٰ سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ موجود ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر کی قبر بھی ہے یہاں پہ، حضرت عبداللہ بن جہش کی قبر بھی ہے، اور 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، ہم ان کے روضے پر یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترکی کے مسلمانوں کو، شام کے مسلمانوں کو امن عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے جو پسماندگان ہیں، جو بچ گئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہوئے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے درد کو کافور فرما دے، اور انہیں جلد از جلد صحت عطا فرما دے۔ اور جو لوگ اس وقت ملبے میں دبے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں جو ہے وہ باہر نکالنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ انہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تقریباً 42 ممالک نے ترکی کی مدد کے لیے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اور وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں مدد کے سامان لے کر، اور امدادی ٹیمیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے، لوگوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے بچا لیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں زندہ ہیں انہیں جو ہے وہ حیات عطا فرمائے، اور سلامتی کے ساتھ باہر نکلنے کے جلد از جلد اسباب پیدا فرما دے، اور ترکی اور شام کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ کرب کی اس گھڑی میں، مصیبت کی اس گھڑی میں پورا عالم اسلام ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، شام کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سانحے کا جو درد و کرب ہے اسے دور فرما دے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا واسطہ
عبداللہ بن جہش کا واسطہ، حضرت مصعب بن عمیر کا واسطہ، اور جنگ احد میں جو شہید ہوئے شہداء کا واسطہ، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ترکی اور شام کے مسلمانوں پہ رحم و کرم فرمائے، پورے عالم اسلام پہ رحم و کرم فرمائے۔